ایک سلطنت جو 600 سال تک دنیا کی سب سے بڑی قوتوں میں شامل رہی، جس نے 3 بڑے بر اعظم یورپ، ایشیا، افریقہ پر حکومت کی اور آخر ایک دن خاموشی سے مٹ گئی۔ نہ تو کسی جنگ کا اعلان ہوا، نہ ہی کسی نے ان کا نظام بجایا۔ اس وقت صرف ایک دستک ہوئی اور 600 سال پرانی حکومت ختم کر دی گئی۔ یہ کہانی ہے ایک امپائر کی جو ایک چھوٹی سی ریاست سے شروع ہوئی اور پھر ہر موڑ پر تاریخ کو بدلتی گئی۔ یہ ہے عثمانی سلطنت کا سفر عروج سے زوال تک۔ 13ویں صدی کے آخر میں منگول حملے نے ایشیا کو ہلا دیا تھا اور بائزنٹائن امپائر کمزور ہو چکی تھی۔ اناطولیہ چھوٹی مسلم ریاستوں میں تقسیم تھا۔ انہی میں سے ایک تھی سوت، جہاں عثمان ابن ارطغرل ایک چھوٹی قبیلہ نما ریاست کا لیڈر تھا۔ عثمان کوئی بادشاہ نہیں تھا، لیکن اس کے پاس نظام اور انصاف کا نظریہ تھا۔ 1299 میں اس نے بائزنٹائن علاقوں پر حملے شروع کیے، چھوٹی جنگوں کا سلسلہ جو ایک نئے دور کا آغاز بنا۔ عثمان کے بارے میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے، عثمان نے تلوار سے نہیں نظام سے دل جیتے۔ انہی فتوحات نے ایک امپائر کی بنیاد رکھی جسے عثمان کے نام پر اوٹمن امپائر کہا گیا۔ عثمان کے بعد اورہان، مراد اور بایزید نے امپائر کو مزید بڑھایا۔ اوٹمن فوجیں بالکنز تک پہنچ چکی تھی، جہاں انہوں نے سربیا، بلغاریہ اور ہنگری کے حصوں پر قبضہ کیا۔ اصل امتحان تھا کانسٹینٹینوپل، بائزنٹائن امپائر کا مرکزی اور سب سے مضبوط شہر جو یورپ اور ایشیا کے درمیان تھا۔ 1451 میں محمد II صرف 19 سال کی عمر میں سلطان بنا۔ اس کا ارادہ تھا یا تو میں کانسٹینٹینوپل فتح کروں گا یا اس کے دروازوں پہ شہید ہو جاؤں گا۔ اس نے دنیا کا سب سے بڑا توپ بیسلکا تیار کروایا۔ اپریل 1453 میں گھیرا ڈالا گیا اور 53 دن بعد 29 مئی کو شہر گر گیا۔ بائزنٹائن امپائر ختم ہوئی اور محمد بنا دی کنکرر۔ اس نے کہا اب یہ شہر کانسٹینٹینوپل نہیں، اسلام کا مرکز ہے، استنبول۔ یہ صرف ایک فتح نہیں تھی، یہ اوٹمن امپائر کے ورلڈ پاور بننے کا آغاز تھا۔ 16 سینچری میں سلطان سلیمان I نے عثمانی سلطنت کو اس کی بلندی تک پہنچایا۔ یورپ میں اسے سلیمان دی میگنیفیسنٹ اور مسلم دنیا میں سلیمان القانونی کہا جاتا ہے، یعنی قانون بنانے والا۔ 1520 میں تاج پوشی کے وقت امپائر پہلے ہی ایشیا، یورپ اور نارتھ افریقہ میں طاقتور تھی، مگر سلیمان نے اسے سیاسی، فوجی اور تہذیبی قوت میں بدل دیا۔ اس کے دور میں فوجیں بداپست، بغداد اور تونس تک پہنچی۔ سلطان سلیمان کے بارے میں کہا جاتا ہے سلیمان نے جنگ سے زیادہ انصاف سے حکومت کی۔ اس نے قانونی نظام، ٹیکس اور لینڈ ریفارمز اور عادل بیوروکریسی کا نظام مضبوط کیا۔ استنبول اس کے دور میں اسلامک آرکیٹیکچر کا مرکز بنا۔ سلطان سلیمان کے بعد امپائر بڑھتا رہا، لیکن اندر سے کمزوری کا آغاز ہو گیا۔ کورٹ پالیٹکس، کمزور سلطانز اور جینیسری انٹرفیرنس نے نظام کو بگاڑ دیا۔ 17 سے 18 سینچری تک اصل طاقت وزیر اعظم، حرم اور فوج میں چلی گئی۔ اوٹمن آرمی ڈسپلن اور ٹیکنالوجی میں یورپ سے پیچھے رہ گئی۔ یورپ نے ماڈرن ویپنز اور انڈسٹری میں ترقی کی، جبکہ اوٹمنز پرانے سسٹمز میں اٹکی رہی۔ 1683 بیٹل آف ویانا میں امپائر کی یورپ میں پیش قدمیاں رک گئیں۔ ٹریٹی آف کارلووٹس کے بعد پہلی بار امپائر نے زمینیں چھوڑی۔ 18 سینچری میں امپائر کو سک مین آف یورپ کہا گیا۔ تنظیمت ریفارمز کے باوجود اندرونی رکاوٹ کی وجہ سے اصل تبدیلی نہیں آئی۔ رشیا، برٹن اور فرانس جیسے طاقتور ملک امپائر کے حصے بانٹنے لگے۔ اندر سے کمزوری اور باہر سے دباؤ نے امپائر کو دھیرے دھیرے توڑ دیا۔ 20 سینچری کے آغاز تک عثمانی سلطنت صرف نام کی امپائر رہ گئی تھی۔ زمینیں کم اور معیشت قرضوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 1914 میں ورلڈ وار I کے شروع ہونے پر اوٹمنز نے جرمنی کا ساتھ دیا، جو ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوا۔ جنگ کے دوران عرب ریوولٹ نے برٹش کی مدد سے ایسٹرن ریجن امپائر سے الگ کر دیے۔ 1918 میں جنگ کے خاتمے پر اوٹمن امپائر ہار چکا تھا۔ برٹن اور فرانس نے اس کے اکثر حصوں کو بانٹ لیا۔ استنبول میں غیر ملکی افواج داخل ہوئے اور سیاسی انسٹیبلٹی چھا گئی۔ اسی دوران مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ٹرکش نیشنلسٹ موومنٹ کا آغاز کیا۔ 1922 میں اس نے اوٹمن سلطنت آفیشلی ختم کر دی اور 3 مارچ 1924 کو اس نے خلافت بھی ابالش کر دیا، جو صدیوں سے اسلامی نظام کا مرکز تھا۔ 600 سال پرانی امپائر جو 3 کانٹیننٹس تک پھیلی ہوئی تھی، ایک دن میں تاریخ بن گئی۔ عثمانی سلطنت ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات آج بھی زندہ ہیں۔ 600 سال تک اس امپائر نے صرف فوج اور سیاست میں نہیں، کلچر، سوسائٹی، سائنس اور ریلیجن میں بھی گہری چھاپ چھوڑی۔ استنبول پہلے کانسٹینٹینوپل
آج بھی دنیا کے عظیم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ عثمانی مساجد، عمارتیں اور حویلیاں ترکی اور اسلامک دنیا میں فن اور تاریخ کا نمونہ ہے۔ سلیمان کے دور کا لیگل سسٹم آج بھی کئی اسلامک قوانین کی بنیاد ہے۔ امپائر نے یورپ اور اسلام کے درمیان 600 سال تک نالج، ٹریڈ اور ڈپلومیسی کا پل بنایا۔ آج بھی بوسنیا، پیلسٹائن، سیریا، ایجپٹ جیسے علاقوں میں عثمانی نظام کے اثرات موجود ہیں۔ سب سے گہری چیز اسلام میں خلافت تو دنیا نے آخری دفعہ آٹومن امپائر میں دیکھا۔ جب خلافت ختم ہوئی تو کورین مسلم میں یہ سوال اٹھتا رہا، کیا اسلام صرف ماضی کا حصہ بن گیا ہے یا پھر دوبارہ اٹھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ شاید یہی عثمانی سلطنت کا اصلی وارث ہے، ایک زندہ سوچ۔